حدیث نمبر 366 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا، جتنا تم ہم سے اب ملتے ہو اس سے زیادہ ملنے میں تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، ہم تمہارے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، جتنا وہ چاہتا اور جب چاہتا ہے اسی کے لیے ہے جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہو۔ سورہ مریم آیت نمبر 64۔ فوائد: اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل سے ملاقات اور اس علم کے حصول کے شوق کا بیان ہے جو وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا۔ دوسرے، فرشتوں کا مامور من اللہ ہونا، یعنی ان کا زمین پر اترنا، چڑھنا یا کوئی اور کام انجام دینا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، فرشتوں کے اپنے اختیار سے نہیں۔ حدیث نمبر 367 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن ہی کو ساتھی بناؤ اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار ہی کھائے۔ ابو ترمذی ایسی سند کے ساتھ جس میں حرج نہیں۔ فوائد: اس حدیث میں کفار سے دوستی اور ہم نشینی کی ممانعت اور صرف اہل تقویٰ کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلق قائم کرنے کی تاکید ہے، اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ دعوت میں نیک اور متقی لوگوں کو بلایا جائے اور فی سبیل اللہ خرچ کرتے وقت بھی نیک نمازیوں کو منتخب کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 368 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تمہارا ہر آدمی یہ ضرور دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی بسند صحیح اور امام ترمذی نے اس کی سند کو حسن کہا۔ فوائد: اس میں بھی دیندار لوگوں کے ساتھ ہی دوستی کرنے کی ترغیب اور غیر دینداروں سے بچنے کی تاکید ہے۔ کئی اچھے بھلے لوگ بھی نیک اور دیندار لوگوں کی بجائے بے دین، دنیا پرست لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں، جو کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں۔ حدیث نمبر 369 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے ملا نہیں، یعنی ان کے ہم رتبہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ فوائد: اس میں اہل خیر و صلاح کے ساتھ محبت رکھنے کی فضیلت کے علاوہ اللہ کے فضل و کرم کا بھی بیان ہے کہ وہ ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے کم مرتبہ لوگوں کو بھی بلند تر درجوں پر فائز کر کے محبوبین کے ساتھ ملا دے گا۔ اسی طرح اس میں یہ ترغیب ہے کہ برے اور بد کردار لوگوں کے ساتھ خصوصی تعلق اور محبت نہایت خطرناک ہے کہ کہیں انسان کا حشر انہی کے ساتھ نہ ہو، اعاذنا اللہ منہ۔ حدیث نمبر 370 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یعنی ان کی اطاعت اور حکموں کی فرما برداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو نے محبت رکھی۔ بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ مسلم کے ہے۔ اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، دیہاتی نے جواب میں کہا، میں نے اس قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی روزے تیار کیے ہیں، نفلی نمازیں اور نہ زیادہ صدقہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔
فوائد: صحابہ کرام رضی اللہ کی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محض زبان کی حد تک نہیں تھی جیسے آج کل ہم مسلمانوں کی ہے، بلکہ ان کے ہاں محبت کا مطلب اطاعت اور فرما برداری تھی، اور یہی مطلب اس قول کا ہے کہ میں نے زیادہ روزوں اور نمازوں وغیرہ کا تو زیادہ اہتمام نہیں کیا ہے، یعنی نفلی روزوں اور نمازوں کا، ورنہ فرض نمازی اور فرض روزے اور اسی طرح فرض صدقہ زکوٰۃ یہ تو نہایت ضروری ہے۔ ان کی ادائیگی کے بغیر تو مسلمانی کا یا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی دعویٰ کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر انسان کو اللہ اور رسول سے سچی محبت ہوگی، جس کا عملی مظاہرہ اس کی زندگی میں فرائض و واجبات اور سنن و احکام کی پابندی سے ہوگا، تو پھر اس نے اگر نوافل کا زیادہ اہتمام نہ بھی کیا ہوگا تو اللہ کے ہاں وہ سرخرو قرار پائے گا۔ یہی مطلب اس حدیث کا ہے، ورنہ فرائض و سنن کی ادائیگی کے بغیر اللہ و رسول سے محبت کا دعویٰ فریب نفس کے سوا کچھ نہیں، جس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہوگی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آل عمران آیت نمبر 31 کا مفاد اور تقاضا بھی یہی ہے۔ 371 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے جبکہ وہ عمل و تقویٰ میں ان کے ساتھ نہیں ملا، یعنی ان کے سے اعمال صالحہ اس نے نہ کیے ہیں اور نہ کرنے کی طاقت ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: لم یلحق بہم کا مطلب ہے دنیا میں عمل کے لحاظ سے ان کو نہیں ملا، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اہل خیر و تقویٰ کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اسے ان کے ہم رتبہ کر کے ان کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ سوال بھی صحابی نے کیا اور جن کی بابت سوال کر رہا ہے وہ بھی صحابہ تھے۔ اس کے باوجود یہ حدیث حکم کے اعتبار سے عام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو اور حتی المقدور احکام شریعت کی پابندی ہو۔ حدیث نمبر 372 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح مختلف کانیں ہیں، ان میں سے زمانہ جاہلیت کے بہتر لوگ اسلام میں بھی بہتر ہے، جبکہ انہیں دین کی سمجھ ہو اور اس پر وہ عامل ہو، اور روحیں مختلف قسم کے لشکر ہیں۔ پس ان روحوں میں سے جن کی عالم ارواح میں ایک دوسرے سے جان پہچان ہو گئی، وہ دنیا میں آپس میں مانوس ہے، اور جو وہاں ایک دوسرے سے انجان رہے وہ دنیا میں ایک دوسرے سے الگ ہے۔ مسلم اور امام بخاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الارواح الی آخری حضرت عائشہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ فوائد: کانیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، کسی سے صاف ستھری چیزیں نکلتی ہیں اور کسی سے ردی۔ یہی حال اخلاق و اعمال کے لحاظ سے لوگوں کا ہے، ان میں بھی اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ علاوہ ازیں زمانہ جاہلیت کے اچھے لوگ یعنی شرف و فضل اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے ایمان لانے کے بعد بھی اگر دین کے تقاضوں کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ان کا شرف و فضل اسلامی معاشرے میں بھی زمانہ کفر کی طرح برقرار رہے گا۔ ایمان و اسلام سے اس میں کمی نہیں آئے گی، اور روحیں مختلف انواع کی لشکر ہے کا مطلب مزاجوں اور طبیعتوں کا فطری اختلاف ہے۔ جو مزاج خیر پسند ہے وہ نیکوں کے ساتھ، اور جو شر پسند ہے
بدوں کے ساتھ متعارف ہوں گے اور دونوں اپنے اپنے اخلاق و کردار کے حامل لوگوں سے ربط و ضبط اور تعلقات رکھیں گے۔ جیسے ایک فارسی شاعر نے کہا ہے، کند جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے دل میں اہل خیر و اصلاح سے نفرت رکھتا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ تو اس کے انجام بد کی خطرناک علامت ہے، اور پھر اپنے اس شر پسند مزاج کو بدلنے کی سعی کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 373۔ حضرت عسیر بن عمر حمزہ پر پیش، سین محملہ پر زبر، اور بعض کے نزدیک عسیر بن جابر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جب بھی اہل ایمان میں سے غازیان اسلام آتے تو ان سے پوچھتے، کیا تمہارے اندر وہ اویس بن عامر رضی اللہ عنہ ہے؟ حتیٰ کہ بالآخر ایک وفد میں اویس رضی اللہ عنہ آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تم اویس بن عامر رضی اللہ عنہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، مراد کے گھرانے اور قرن قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہارے جسم پر برس کے داغ تھے، وہ صحیح ہو گئے ہیں سوائے ایک درہم جتنے حصے کے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تمہاری والدہ زندہ ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس مراد گھرانے اور قرن قبیلے کے اویس بن عامر رضی اللہ عنہ اہل یمن کے ان غازیوں کے ساتھ آئے گا جو جہاد میں لشکر اسلام کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے جسم پر برس کے داغ ہوں گے جو سوائے درہم جتنی جگہ کے صحیح ہو گئے ہوں گے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو یقیناً اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دے گا۔ پس اگر تم اے عمر ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس کو تو ضرور کروانا، اس لیے تم میرے لیے بخشش کی دعا کر دو۔ ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، اب کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کوفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میں کوفے کے گورنر کو تمہارے لیے لکھ کر نہ دے دوں؟ حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں ان لوگوں میں رہنا یا شمار کرانا زیادہ پسند کرتا ہوں جو غریب مسکین قسم کے ہیں، جنہیں کوئی جانتا ہے نہ ان کی کوئی پرواہ کی جاتی۔ جب آئندہ سال آیا تو یمن کے معزز لوگوں میں سے ایک شخص حج پر آیا اور اس کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے اس سے حضرت اویس رحمہ اللہ کی بابت پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کی زندگی نہایت سادہ ہے اور دنیا کا سامان بہت کم رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس مراد گھرانے اور قرن قبیلے کا اویس بن عامر یمن کے رہنے والوں میں سے مجاہدین کی امدادی فوجی گروہ کے ساتھ آئے گا۔ اس کو برس کی تکلیف ہوگی جو درست ہو چکی ہوگی سوائے ایک درہم جتنی جگہ کے۔ کی والدہ زندہ ہوگی جس کے ساتھ وہ بہت اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری فرما دے گا۔ پس اگر تم ان سے مغفرت کی دعا کرو، اس کو تو ضرور کروانا۔ پس یہ یمنی شخص حج سے فراغت کے بعد حضرت اویس رحمہ اللہ کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی میرے لیے بخشش کی دعا فرمائے۔ اویس رضی اللہ عنہ، یہاں پر رضی اللہ عنہ اصل میں یہ صحابی نہیں ہے۔ اویس رحمہ اللہ نے جواب دیا، ایک نیک سفر سے تو تم نئے آئے ہو، تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ نیز انہوں نے کہا، کیا تم عمر رضی اللہ عنہ کو ملے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پس اویس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ تب لوگوں نے ان کے مقام کو سمجھا اور وہ اویس رحمہ اللہ اپنے سامنے کی طرف چل پڑے۔ مسلم
اور روایت حضرت عسیر بن جابر رضی اللہ عنہ ہی سے ہے کہ کوفے کے کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو حضرت اویس رحمہ اللہ کا استہزاء کرنے والوں میں سے تھا، کیونکہ وہ ان کی فضیلت سے ناواقف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا یہاں قرنیوں میں سے بھی کوئی ہے؟ پس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تمہارے پاس یمن سے ایک آدمی آئے گا، اسے اویس رحمہ اللہ کہا جاتا ہوگا۔ وہ یمن میں صرف اپنی والدہ کو چھوڑ کر آئے گا۔ اس کو برص کی بیماری تھی، پس اس نے اللہ سے دعا کی جس سے وہ بیماری دور کر دی، اور اب وہ برص کا داغ صرف 1 دینار یا درہم جتنا باقی رہ گیا ہے۔ پس تم میں سے جو بھی اسے ملے اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائے۔ مسلم ہی کی ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تابعین میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جسے اویس رحمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کی والدہ زندہ ہے اور اس کے جسم میں برص کے سفید داغ ہیں۔ تم اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے بخشش غبراء الناس، غین پر زبر با ساکن اور اس کے بعد الف، علاقے کے غریب مفلس اور ان کے درمیان غیر معروف امداد مدد کی جمع ہے، وہ اعوان و انصار جو جہاد میں مسلمانوں کی مدد کرتے تھے۔ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح معجزات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس رحمہ اللہ کے نام اور ان کی بعض صفات و خصوصیات بیان فرمائے جو اسی طرح پائے گئے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پوائنٹ سیکنڈ، سادگی، عزلت اور گمنامی کی فضیلت۔ پوائنٹ تھرڈ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت۔ پوائنٹ فورتھ، یہ حدیث اس بات پر بھی نص ہے کہ حضرت اویس رحمہ اللہ خیر التابعین ہے۔ بعض حضرات نے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو جو خیر التابعین قرار دیا ہے تو اس سے مراد ان کی علوم شرعیہ، تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ میں ان کے تمام تابعین پر افضلیت اور برتری کا اس بات ہے، نہ کہ عند اللہ بہتر ہونا، کیونکہ حدیث کی روح سے یہ مقام خیریت حضرت اویس رحمہ اللہ کو حاصل ہے۔ 90 حدیث نمبر 374، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے پر جانے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عنایت فرما دی اور فرمایا، اے میرے پیارے بھائی، ہمیں بھی اپنی فراموش نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ مجھے اس کے مقابلے میں ساری دنیا بھی اچھی نہیں لگتی۔ اور روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک رکھنا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تخریج، امام ترمذی اور مصنف کے برعکس شیخ البانی نے دونوں حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ مشکات بہ تحقیق الالبانی وضعیف ابی داؤد۔ فوائد، سفر پر جانے والے سے دعا کی درخواست کرنا مستحب ہے، بالخصوص حج کی نیت سے سفر پر جانے والے سے، کیونکہ ایک تو کسی کے لیے غائبانہ دعا میں اخلاص ہوتا ہے، دوسرے مقامات حج و عمرہ مقامات اجابت بھی ہے۔ علاوہ ازیں خود دعا کرنے والے کے لیے بھی مستحب ہے کہ خصوصی مقامات اور اوقات میں صرف اپنے لیے ہی دعا نہ کرے بلکہ اپنے احباب اور اقرباء کے لیے بھی دعا کرے۔ اس سے ایک مسئلہ اخوت کا بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو اپنی امت کے افراد کے لیے روحانی باپ اور شرف و فضل میں تمام کائنات میں افضل ہے، لیکن دینی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے بھائی ہیں اور ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے بھائی ہی ہوئے۔ ان حقیقتوں کو غلط رنگ دے کر کسی کو بدنام کرنا علمی خیانت اور بد
دیانتی ہے۔ اس مسئلہ اخوت سے ایک حقیقت کا اثبات ہے جو نص شرعی پر مبنی ہے۔ اس سے مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ و مقام کا تعین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو مقام نبوت و رسالت بلکہ مقام سیادت ہے، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کا مصداق مقام و منزلت کے اعتبار سے کوئی بھی آپ کو بائی نہیں سمجھتا اور نہ سمجھنا ہی چاہیے۔ تاہم آپ کو اخوت دینی سے خارج کر دینا بھی ایک حقیقت شرعیہ کا انکار ہے۔ حدیث نمبر 375۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی سوار ہو کر اور کبھی پیدل۔ وہاں پہنچ کر آپ 2 رکعت نفل ادا فرماتے، بخاری و مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے قباء تشریف لے جایا کرتے، کبھی سواری پر اور کبھی پیدل، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایسا کرتے تھے۔ فوائد: قباء مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر ایک بستی تھی۔ آج کل یہ مدینہ کا ایک محلہ ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے برابر قرار دیا ہے۔ یہ حدیث لا تشد الرحال الا الی الثلاث مساجد کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ قباء مدینے کے اتنے قریب ہے کہ اس کے لیے شد الرحال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ علامہ مناوی۔ علاوہ ازیں اس کی فضیلت بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس لیے ان میں تضاد نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جذبہ اتباع سنت اس حدیث سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ ان کی یہ صفت بطور خاص مشہور ہے۔